وہ گھر آیا تو سب اس کے منتظر تھے۔ تشویش، بے چینی، بابا گلے لگا کر ملے۔ اسے زخمی دیکھ کر شادیہ بیگم بھی پریشان ہو گئیں۔ وہ مہیر سے ناراض تھیں، لیکن ایسا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا۔ سارا دن ان سب کا بھی دعاؤں میں گزرا تھا، اور اب ارتضیٰ کو دیکھ کر سکون ملا، اور وہیں اس کا زخمی بازو رلا بھی گیا۔ وہ سب کو مختصر سا بتا کر کمرے میں چلا گیا۔ ماہم بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ "آئی ایم سوری چاچو"، اور رونے والی شکل بنا کر بولی تو وہ حیران ہوا۔ "سوری فار واٹ؟ میں نے لاسٹ ڈیز آپ سے مس بہیو کیا تھا، مجھے معاف کر دیں پلیز"۔ وہ افسردہ سا مسکرا کر اسے پیار سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ "کوئی بات نہیں، اب جاؤ چائے بنا کر لاؤ، تھوڑا تو خیال کرو، زخمی مریض ہوں۔ وہاں تمہاری دوست نے رو رو کر سر میں درد کروا دیا ہے۔ آج کا دن بہت سخت تھا"۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ "چاچو ماہر ٹھیک ہے"، ماہم نے فکر مندی سے پوچھا۔ "زخم گہرا ہے لیکن بھر جائے گا، کل خود جا کر دیکھ لینا۔ ویسے زخمی دلہن لوگ پہلی دفعہ دیکھیں گے"۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ آنکھیں میچتے ہوئے اس نے ماہم کو ہاتھ سے ہی جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے بے بس سا دیکھتی رہی، پھر دروازہ بند کر کے چلی گئی، اور وہ لیٹا ہوا اندر کی آگ میں سلگ رہا تھا۔ اگر آج کا دن سخت تھا تو قیامت کا دن آنے والا کل تھا۔ مہیر میڈیسن کے زیر اثر بہت پرسکون سوئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھولی تو سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ کیسے بے رحم تھے سب! کچھ دن آگے کر لیتے، ابھی زخم تو بھر جانے دیتے، لیکن بھابھی نے بیوٹیشین کو گھر بلایا ہوا تھا تو اسے تیار ہونا ہی پڑا۔ بھاری کامدار لہنگا جو مومنہ بھابھی نے اپنی پسند سے مشہور ڈرامہ ایکٹریس کی نقل کر کے بنوایا تھا، وہ اس نے زیب تن کر لیا۔ ہونٹوں کا زخم بھی لپسٹک میں چھپ گیا تھا۔ ماتھے پر زخم کو کور کرنے میں جتنا درد ہوا اتنا ہی ٹائم بھی لگا۔ بارات کا انتظام میرج ہال میں تھا۔ وہ تیار ہو کر وہیں پہنچ گئیں۔ ماہم آئی ہوئی تھی، کس کے ساتھ یہ اس نے نہیں پوچھا۔ "چاچو کہہ رہے تھے زخمی دلہن لوگ پہلی دفعہ دیکھیں گے، لیکن تم تو یار قیامت لگ رہی ہو، قیامت"۔ ماہم آنکھیں دبا کر ہنس دی، اور وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ دل میں نئے سرے سے الجھنیں بڑھنے لگیں۔ سوچوں کا تانا بانا جوڑنے لگا۔ وہ کیوں آئے تھے مجھے بچانے کے لیے؟ کیا اس لیے کہ میری شادی کے دن ادھر ادھر نہ ہو سکیں؟ کیا گیم کھیل رہے ہیں میرے ساتھ؟ اگر ان کے دل میں میرے لیے کوئی بھی جذبہ ہوتا تو وہ شادی میں نہ آتے۔ میں ہی پاگل ہوں جو ابھی تک انہیں سوچ رہی ہوں۔ پتھر دل بھلا کب کسی کی پرواہ کرتے ہیں، وہ تو بس دوسروں کو توڑنا جانتے ہیں۔ کتنا مشکل تھا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا۔ وہ احسان صاحب اور عمیر کے بار بار اصرار کرنے پر آ تو گیا تھا، لیکن اب پچھتا رہا تھا۔ اس نے بلیک ڈریس کوٹ پہنا ہوا تھا۔ بلیک کلر اس کی پرکشش پرسنالٹی کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ اس کا قد، اس کی چال اور چہرے پر چھائی ایک خاص سنجیدگی بہت سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن وہ زیادہ دوست بنانا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ سلام دعا سب سے رکھو لیکن دوستی کسی کسی سے۔ وہ اکیلا بیٹھا بے تاثر نگاہوں سے آنے والے مہمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک افراتفری سی پھیل گئی۔ لوگ ایک جگہ جمع ہونا شروع ہو گئے تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور عمیر کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے بات سمجھنے میں۔ اس کا تنفس تیز ہوا۔ متنفر نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو حسان صاحب سے کہہ رہا تھا، ہم یہاں بیٹے کی شادی نہیں کر سکتے۔ اغوا کاروں نے آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا ہے، کیا پتہ کل پھر کوئی اغوا کر لے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ بھائی ہماری طرف سے انکار ہے۔ شکر ہے ہمیں فون کر کے کسی نے خبر دے دی، ورنہ آپ نے تو بات ہی چھپا لی تھی۔ لیکن حسان صاحب ایسی باتیں زیادہ دیر کہاں چھپتی ہیں، بعد میں بات پتہ چلتا تو دونوں طرف کا زیادہ نقصان ہو جاتا۔ اگرچہ وہ آہستہ ہی بول رہے تھے، لیکن لوگوں کے تجسس میں خاموشی اتنی چھائی تھی کہ سب کو آرام سے بات سنائی دے رہی تھی۔ احسان صاحب تو کرسی پر ڈھہ سے گئے۔ طاہر صاحب اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ وہ بے بسی سے بولے تھے۔ عمیر تو غصے سے ان کا گریبان پکڑنے کو اچھل رہا تھا، لیکن اس کے ماموں نے اسے دبوچ لیا۔ بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، سنا ہے وہ سارا دن وہاں گزار کر ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ ارتضیٰ نے ان کا گریبان پکڑ کر کھینچا تو ان کی سیٹی گم ہو گئی۔ شادی نہیں کرنی تو نہ کریں، لیکن آپ کو کسی نے حق نہیں دیا مہیر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کو۔ بزرگ ہیں اس لیے احترام میں چھوڑ رہا ہوں، ورنہ یہ جس زبان کا استعمال آپ کر رہے ہیں میں نے بولنے کے قابل نہیں رہنے دینا تھا آپ کو۔ کالر چھوڑا اور ان کا شولڈر جھاڑتے ہوئے چبا چبا کر بولا تھا۔ وہ ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہو گئے تو لوگوں کی چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ بارات تو آئی نہیں، پھر ہم یہاں رک کر کیا کریں؟
بیچاری لڑکی، نہیں بیچارے تو یہ ماں باپ ہیں۔ حسان صاحب ہمت ہار رہے تھے۔ عمیر الگ بے بسی کی مورت بنا کھڑا تھا۔ مولوی صاحب کو الگ عصر کی نماز کی جلدی تھی۔ ارتضیٰ حسان صاحب کے قریب جا کر بیٹھا۔ میں شادی کروں گا آپ کی بیٹی سے، اس نے بہت سوچ سمجھ کر بڑے مستحکم لہجے میں کہا تھا۔ حسان، عمیر سب بولنا ہی بھول گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ترس کھا رہے ہو ہم پر؟ وہ لاچارگی سے بولے۔ استغفر اللہ انکل، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتائیں، اگر میرے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر لیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر کھڑا ہوں۔ وہ الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر رہا تھا۔ لوگوں کو بھی تجسس وہاں سے جانے ہی نہیں دے رہا تھا۔ خبر عورتوں کی طرح بھی پہنچ چکی تھی۔ سب کا ایک جیسا ہی حال تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے، اور تمہارے گھر والے؟ آپ ان کی فکر نہیں کریں، بابا کو میں ابھی بلا لیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی۔ ارتضیٰ کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے بابا اور بھائی کو ارجنٹ آنے کو کہا۔ اشفاق اور سکندر دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ صورتحال کا پتہ چلا تو خوشی سے شادی کی اجازت دے دی۔ ارتضیٰ کی تو دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اوپر والا اسے خود موقع دے رہا تھا تو پھر وہ کیوں فائدہ نہ اٹھاتا؟ وہ اس کی اپنے ہونے جا رہی تھی۔ یہی بات اس کی روح کو بھی سکون دے گئی۔ پہلے جیسا ہنگامہ تو نہیں تھا، لیکن سب خوش تھے، مطمئن تھے۔ نکاح خواں آ رہے ہیں۔ وہ سب فوراً دوپٹے اوڑھ کر بیٹھ گئیں۔ ماہم نے بھی مہیر کے اوپر اسپیشل نکاح کا نیٹ کا دوپٹہ اوڑھ دیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کیا اتنا آسان تھا دل میں کسی کو اور نکاح میں کسی دوسرے کو شامل کرنا؟ جو دل میں ہے وہ قسمت میں نہیں۔ برائڈل روم میں ماہم، مومنہ اور ایک دو کزن تھیں مہیر کے ساتھ۔ وہ سب باہر کی صورتحال سے واقف تھیں سوائے ماہم اور مہیر کے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش اس کی زبان نہ ہوتی۔ دماغ نے کہا اور ہاتھ، دل نے جواب دیا وہ بھی نہ ہوتے، تو پھر خاموشی کو بھی رضامندی سمجھ لیا جاتا۔ دل پھر بولا، یعنی بچنے کا راستہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر دل و دماغ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ احسان نے سر پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور جالی کے دوپٹے سے جھانک کر ماما کو دیکھا۔ وہ بھی خوش اور مطمئن سی بیٹھی تھیں۔ میں ان کے دل نہیں توڑ سکتی۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اگلے ہی جھٹکے میں سارا سکون تباہ ہو گیا۔ ارتضیٰ سکندر ولد سکندر علی کے ساتھ، کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ وہ سکتے کی حالت میں تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیا میں غلط سن رہی ہوں یا میں نیند میں ہوں؟ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ مولوی صاحب نے پھر دہرایا تو احسان صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کان میں کہا، بیٹا یہی قسمت ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ تم بسم اللہ کرو، ہم بعد میں ضرور بات کریں گے۔ اس نے تحیر و استجاب میں گھری ہوئی سوچوں کے ساتھ سائن کر دیے تھے۔ ماہم تو خوشی سے اچھل پڑی۔ ہر مومنٹ پر تصاویر کھینچی، نکاح کی ویڈیو موبائل میں بنائی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ سب نے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ بہت سے لوگوں نے پہلی بارات کے نہ آنے پر افسوس بھی کیا، لیکن وہ ان سب باتوں سے الگ ہی سوچ رہی تھی۔ ترس کھا کر کیا جانے والا نکاح بھی کیا نکاح ہوتا ہے؟ انا انگڑائی لے رہی تھی۔ ایک طرف سے مومنہ اور دوسری طرف سے ماہم اسے پکڑ کر ہال میں لائی تھیں۔ وہ پھولوں کے اوپر سہج سہج کر چلتی ہوئی اسٹیج کے قریب پہنچی تو ان دونوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چاچو، اب آپ خود میری فرینڈ پلس چچی کو اوپر ریسیو کریں، ماہم نے شوخ انداز میں کہا تو سب کے کہکوں سے ہال گونج اٹھا۔ ارتضیٰ اس کی بات کو انجوائے کرتا ہوا اٹھا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اندر ہی اندر آگ میں جھلستی جا رہی تھی۔ وہ تین مردوں کے ہاتھوں تماشا بن گئی تھی اور وہ سب اس کے اپنے ہی اس کی پرواہ کیے بغیر تماشائیوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ آگ لگا دوں گی میں تم سب کی اس ہنسی کو، یاد رکھنا۔ ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے، میں اس شخص کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود سیڑھیاں چڑھنے لگی تو سب نے فوراً شور مچا دیا۔ یہ تو غلط بات ہے مہیر، تم ہمارے سامنے ہی دلہا بھائی کا ہاتھ جھٹک رہی ہو، ہم تمہیں ایسے نہیں اوپر چڑھنے دیں گے۔ وہ سب بھی اسٹیج پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ارتضیٰ اس کے یوں اگنور کرنے کی وجہ کو سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہاتھ آگے کیا ہوا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاتھ تھام لیا۔ کپل شوٹ، فیملی شوٹ، ان لاز شوٹ، پتہ نہیں ماہم کیا کیا کروا رہی تھی۔ آخر روستی کا وقت بھی آ ہی گیا۔ ارتضیٰ اپنے پاس کھڑے مردوں کو کچھ کہہ رہا تھا۔ ہم ہوٹل میں رہیں گے، میرے دوست نے بکنگ کروا دی ہے۔ گھر میں اچھا ویلکم کرنے کے لیے بھابھی کو راضی ہوں گی تو گھر لے کر جاؤں گا اسے، ورنہ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ اشفاق صاحب اور عمیر، سکندر اور حسان صاحب اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ ہوٹل میں آ گئے۔ ہوٹل میں ارتضیٰ کا والہانہ استقبال کیا گیا۔
شاید اس کے دوست کا ہوٹل تھا، اس لیے اسپیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا کمرہ اس کے اندر لگی ہوئی آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ بھابھی، عمیر، ماہم اور اشفاق سب ہی ہوٹل تک آئے تھے۔ مومنہ نے ایک ہینڈ کیری دیا۔ ماہی، اس کے اندر ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، کلینزنگ، فیس واش، میک اپ ریموور۔ وہ سب کچھ کھول کے اب چیک کرتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ میک اپ اچھے سے ریموو کرنا ورنہ سکن خراب ہو جائے گی۔ ارتضیٰ اندر آیا تو وہ اٹھ گئی۔ اب میں چلتی ہوں، صبح جلدی آ جاؤں گی۔ ماہم بھی گلے مل کر اٹھ گئی، پھر دروازے کے قریب جا کر واپس مڑی۔ چاچو، آپ کو آپ کی منزل مبارک ہو۔ یو آر مائی ریئل ہیرو۔ اس نے مسکرا کر ماہم کو دیکھا اور ساتھ ہی دروازہ بند کر کے انہیں نیچے تک چھوڑنے چلا گیا۔ ماہر بیڈ سے اٹھی اور بے دردی سے بیڈ پر دل کے شیپ میں پھولوں کو ہاتھ پھیلا کر نیچے پھینک دیا۔ جو دروازے کا ناپ پکڑے اندر آتے ارتضیٰ کے پاؤں میں جا گرے۔ وہ مسکراتا ہوا دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ پھول محبت سے نچھاور کیے گئے ہیں یا نفرت سے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر ماہر کے کرل بالوں کی لٹ کو پیچھے کرنا چاہا تو وہ زخمی شیرنی کی طرح گرائی۔ ڈونٹ ٹچ می۔ آپ سب نے مل کر یہ جو میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے نا، اس کا خمیازہ آپ سب کو بھگتنا بھی پڑے گا۔ کیسا کھیل؟ یہ تو حقیقت ہے ماہی، وہ نرمی سے بولا۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ حقارت سے چلائی اور پنوں میں جکڑے جہاز نما دوپٹے کو بے دردی سے نوچ کر پھینکا۔ میں نے تو وہی کیا جو صحیح تھا، تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت سراپے میں الجھ سا گیا۔ ماہر اس کے پاس سے گزر کر شیشے کے سامنے جھکے جویلری اتار رہی تھی۔ اس کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے اس کے ہاتھ لرزے تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں چاہتی تھی، ہوں نہیں۔ اور آپ کو کیا ہوا؟ ٹائم پاس کے لیے کوئی اور نہیں ملی تو آپ نے سوچا ہوگا کہ اس بیوقوف کو ہی جھانسے میں ڈال لوں۔ ماہی، بھول جاؤ پرانی باتوں کو، یہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی نئی زندگی؟ ماہر کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا تھا۔ ایک منٹ۔ وہ چلتے ہی صوفے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ کہیں یہ سب آپ کا پلان تو نہیں تھا؟ ذہن میں کڑیاں جڑنے لگیں۔ کیسا پلان؟ ارتضیٰ چونکتے ہوئے اس کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کروایا اور پھر بچانے بھی خود پہنچ گئے، اوپر سے گولیاں بھی کھائیں اور پھر بارات نہ آنے پر خود کو پیش کر دیا۔ واہ بھائی، آپ تو بڑے ماسٹر مائنڈ نکلے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر جمائے بولی تو اس کی بات ارتضیٰ کے سر پر لگی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماہر اس کے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتی ہے۔ ماہی، سوچ سمجھ کر بات کرو تو بہتر ہے۔ وہ دانت پیس کر دبی آواز میں گرایا۔ دیکھا غصہ آ رہا ہے آپ کو، یعنی میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ وہ تیکھی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ ڈولتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ تمہیں پانے کے لیے مجھے یہ حربے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور غصہ تو تم کر رہی ہو، وہ بھی بلا وجہ۔ بلا وجہ؟ مسٹر ارتضیٰ سکندر، شاید آپ بھول رہے ہیں، میں وہ ہی ہوں جسے آپ نے ٹائم پاس کہہ کر دھتکارا تھا۔ وہ اس کی شرٹ پکڑ کر چلائی تھی۔ ماہی، میں اپنے کہے ہر لفظ پر شرمندہ ہوں۔ سیاہ آنکھیں براؤن آنکھوں میں جم سی گئی تھیں۔ شرمندہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ آپ نے میری عزت نفس کو مجروح کیا تھا۔ آپ سے اچھے تو وہ لوگ تھے جو جیسے بھی تھے منہ پر تھے۔ کاش میں وہاں سے واپس نہ آتی تو بابا، بھائی اور آپ کے ہاتھوں کھلونا نہ بنتی۔ وہ بنا سوچے بولی جا رہی تھی۔ ضبط کے مارے ارتضیٰ کا چہرہ لال ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ آخری بات پر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کرتا، لیکن اس نے خود کو پرسکون کیا اور ایک جھٹکے سے ماہر کو صوفے پر پھینکا۔ تم ہوش میں نہیں ہو، اس لیے جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو۔ آج کے بعد اگر دوبارہ ہمارے درمیان یہ بات ہوئی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ غصے سے کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے وہ تحیر سے بیٹھی اپنی ہی زبان سے نکلے جملوں پر خود سے جنگ لڑتی پچھتاتی رہ گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔